صدق اللہ العظیم. معزز سامعین حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نکاح کے بارے میں جو ہے تو فرما رہے ہیں. اور آج کے ماحول کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو نکاح کی تاخیر کی وجہ سے برائیاں اور فسادات جو ہے تو عام ہو چکے ہیں. نکاح میں تاخیر کرنے سے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور نکاح ایک ایسی ضرورت ہے انسان کی، ایک جیسے کہ انسان کے جسم کے لیے کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اسے وہ کھانا ہی جو ہے تو اس کے محسوس اور اس کے احساسات کو دور کر سکتا ہے جب وہ کھانا کھا لیتا ہے. اسی طریقے سے عورت ہو یا مرد ہو، ہر انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ بہت ہی زیادہ نیک انسان ہو، چاہے وہ بہت زیادہ شریف ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو، ہر ایک کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور وہ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب انسان جوانی کو پہنچتا ہے، اور جوانی کے پہنچنے کی جو تاریخ ہے اور جو عمر ہے وہ ہے 15 سال. اسلام کے اعتبار سے کتنے سال ہیں؟ 15 سال ہے. مرد جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے تو کتنی شکلیں ہیں؟ ایک تو اس کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، نائٹ فال جسے کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہے تو عزم، خاص طور اس کے جو ہے تو بال وغیرہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور لیڈیز کی جو بلاغت کی نشانی ہے وہ تو ماہواری اس کی جب شروع ہو جاتی ہے، وہ بالغ ہو جاتی ہے. اور اسی وقت سے جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، اسی وقت سے ان کو جو ہے تو شہوت کی طرف جو ہے تو ان کا دل دماغ مائل ہوتا رہتا ہے. جس طریقے سے انسان کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، اسی طریقے سے انسانی جسم کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ قدرتی ہے، یہ نیچرل ہے. اس کے اندر جو ہے تو ہماری دلی تمنا ہو یا نہ ہو، وہ اس کے جذبات میں وہ تاثیر شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو ہے تو شادیاں کرنے میں تاخیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور تاخیر کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں جایا کرتے تھے تو ہمیں سفر عورت کے بغیر دشوار ہو جاتا تھا. لہذا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت دے دے جس سے ہم خسی ہو جائے. خسی یعنی نامرد ہو جائے، ہمیں جو ہے تو عورت کا احساس نہ ہو، وہ طلب ہمیں محسوس نہ ہو. تو سوچئے صحابہ اکرام، صحابہ یعنی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، وہ شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز کھانے کی اجازت دے دی جائے کہ ہم خسی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو خسی ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الودود. کیا فرمایا؟ تزوج الودود الودود. کیا کہا؟ نکاح کرو، نکاح. اور یہ نہیں فرمایا کہ نکاح میں تاخیر کرو، فوراً نکاح کر لو جب تمہیں طلب ہو. اور نکاح سے انسان کتنی برائیوں سے بچتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے تو نیکیاں کتنی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ حضرات اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے
اور انسان کی جب ضرورت کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بچوں کے بہت سے والدین ایسے ہیں جو مالی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے تو اپنے بچوں کی جو ہے تو شادی کی فکر ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ بچہ ہمارا ابھی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے۔ دوسری وجہ وہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا، ابھی پیر پر کھڑا ہوگا تب دیکھیں گے۔ پھر تیسری وجہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ بیماری کیا ہے؟ وہ دماغی توازن کھو دیتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے لگ جاتا ہے۔ اور دوسری کیا چیز یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں نا تو ان کے دماغ پڑھائی میں کم اور لو میں زیادہ رہتے ہیں۔ بچے جو ہے نا پڑھتے کم ہیں اور جو ہے تو چھپن چھپی جو ہے تو زیادہ کھیلتے ہیں۔ کیوں کھیلتے ہیں؟ اور اس کی وجہ کیا ہے پتا ہے؟ اس کے والدین۔ کیوں؟ والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے تو جب ہم بلوغت کو پہنچے تو ہمیں ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی تھی اور لہذا ہمارے بچوں کو بھی ہوگی، اور وہ بچہ خود سے تھوڑی کہے گا آپ سے۔ اور بعض بچے تو ایسے بھی ہیں جو خود سے بھی کہہ دیتے کہ بھائی مجھے شادی کرنا ہے، لیکن باپ اس کی بات کو نہیں مانتا، ٹال دیتا ہے۔ ارے بھائی جب بچہ منہ سے کہہ رہا ہے کرا دو اس کی شادی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے تمہارے فائدے کتنے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا یا ہو عورت کا ہو وہ دماغی توازن جو ہے سنتولن جو ہے تو برابر رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو اور کوئی بات شیئر کرنی ہو وہ اپنی ہم سفر سے کر سکتا ہے، اس سے ہر بات شیئر کر سکتا ہے، ہر بات وہ اس کے سامنے کر سکتا ہے۔ اور فائدے اس سے اتنے ہیں کہ انسان بگاڑ کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ جو ہے تو فحاشی کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس آلریڈی اس کا ایک ہم سفر ہوتا ہے۔ اور جو فحاشی کی طرف بڑھ جاتا ہے یعنی جو لو وغیرہ میں جو ہے پڑ جاتا ہے اور اس کو اس کی عادت اگر پڑ گئی، قسم کھا کر کہتا ہوں میں کہ وہ شادی کے بعد بھی نہیں سدھر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلے سے عادت پڑ چکی ہے۔ وہ شادی کے کرنے کے بعد بھی چاہے وہ عورت ہو چاہے آدمی ہو اس کو وہ جو عادت پڑ جاتی ہے شادی کے بعد بھی اس کے زندگی کو وہی عادت رہتی ہے۔ وہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ پرانے اپنے جو افیئر وغیرہ ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات رہتے ہیں اور اس سے گھر کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور میاں بیوی میں جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ فلاں نے تم کو دیکھا، تم نے فلاں کو دیکھا وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے تو دل پر لینے کی بات ہے کہ انسان کا جو دل اور دماغ ہے جب وہ کسی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ جو طلبہ کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کا جو ذہن ہے وہ پڑھائی کی طرف کم رہتا ہے، وہ اسی بات کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، اسے بڑا انسان بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے۔ ارے میرے بھائی، ایک اگر اس کی شادی کرا دیے، ایک اپنا اس کی اپنی بہو کا 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کراؤ، اس کی شادی وقت پر کراؤ اور اس کی آخرت بھی بچاؤ اور اس کی دنیا بھی بچاؤ اور اس کے دماغی توازن کو بھی بچاؤ۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بچہ جو ہے تو اس سے دماغی مریض بھی ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں دوسری باتیں نہیں آتی، وہ کسی بات کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس کا ساتھ دینے والا شیطان بھی رہتا ہے، اس کو اسی طرح مائل کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
اپنے جو بچے ہیں ان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. بعض بچے تو ماشاءاللہ ایسے خود سے والدین سے کہہ دیتے مجھے شادی کرنی ہے، پھر بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کی کہ بھئی یہ بچہ کہہ رہا ہے چلو کر دیتے. نہیں، ابھی تو کام پہ نہیں لگا، ابھی پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا. اللہ کا وعدہ ہے بھائی رزق بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو آپ کے گھر میں بہو آپ کی چل کر آتی ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ رزق کو بڑھا دیتا ہے. اور تاخیر کرنے کے نقصانات آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنے نقصانات ہیں. آج بھی جو ماحول خراب ہے یہ لیٹ شادی کرنے کی وجہ سے ہے. کیوں؟ بچے کے اندر وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ خواہشات نفسانیات اس کے اندر بھر جاتی ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے. پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہے جو تو دوسری طرف اس کا دماغ جانے لگ جاتا ہے. پھر آپ اسے کچھ بھی کہو اس کے دماغ میں وہ بات نہیں رہتی. اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ فلاں سے مجھے ملاقات کرنی ہے، فلاں کو مجھے. اور آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، ہر بچے کے پاس موبائل فون دے دیا گیا ہے. ہر بچہ موبائل پہ چاہے وہ کال ماں باپ دیکھ لیں گے تو وہ چپکے سے چیٹنگ میں جو ہے تو اپنا کام جاری رکھتا ہے. ارے میرے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بچوں کو موبائل نہ دو، موبائل دو، لیکن وہ تو معلوم کرو کہ موبائل وہ کس طرح یوز کر رہا ہے. اس کے موبائل کو چیک کرو، اس کے موبائل کو لے کر روزانہ جو ہے تو اس کو چیک کیا کرو کہ بچہ موبائل کے اندر کیا چیز دیکھ رہا ہے، موبائل کے اندر بچہ کیا کر رہا ہے. اور آج کل زیادہ بچے ہمارے نوجوان، آپ کسی بھی محلے میں چلے جاؤ وہ چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ کیا نام ہے اس کا، فری فائر وغیرہ کھیلتے ہوئے. ہر بچہ دیکھے اسی کے اندر اس کا دماغ چل رہا ہے. میرے بھائی، اس سے آپ کا بچہ دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، اس کی جو ہے تو نس پھٹ جائیں گی اور ایک دن وہ مر جائے گا. آپ اپنے بچے کا جو ہے تو بھوش سدھار نہیں رہے، بگاڑ رہے ہیں. کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ میرا بچہ جو ہے تو ابھی پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، پھر اس کی شادی کرائیں گے، جب تک تو آدھا دماغی مریض ہو جا رہا، اس کے دماغ میں آدھی خرافات بھر جا رہی ہے. کیوں بھر رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی، یہ جسم کی ہے جو ہے تو ضرورت ہے. جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، محسوس ہوتی ہے نا، اس کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور یہ ایسی ضرورت ہے جس کے پیچھے جو ہے تو انسان بھاگتا ہے، چلتا نہیں، بھاگتا ہے. اور اس کا ساتھ دینے والا ایک شیطان اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. اور اس کی عادت اگر بڑھ گئی تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم کیا، کوئی بھی اس کو، آپ کے بچے کو نہیں روک سکتا اس بیماری سے. کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ وہ اس کے دماغ میں جیسے ہی جوان ہوا وہ چیزیں اس کے اندر بھرنا شروع ہو گئی. تو آپ کو کیا چاہیے کہ ہمارے بچے کی ہم جو ہے تو فکر کریں، پڑھائی کیجئے. آپ پڑھائی سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی پڑھائی روک لو اور شادی میں کر کے اس کو جو ہے تو لگا دو لائن سے. نہیں، اس کو کیا کیجئے، شادی اس کی کروا دیجئے، وقت پر کروا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں میں دیری نہ کرو، 3 کاموں میں دیری نہ کرو. پہلا کام کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرو. دوسرا کیا ہے کہ اگر مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دو. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ہم سب کے لیے ہے. بچی کہہ رہی ہے مجھے فلاں سے جو ہے تو محبت ہو گئی ہے، بچی خود کہہ رہی ہے. اور یہ میاں بت نہیں، وہ ہمارے برادری کا نہیں، وہ ہمارا ایسا نہیں ہے، وہ ہمارا ایسا نہیں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ وہ اس ہمارے فیملی کے لائق ہے تو ان کا رشتہ کرا دیجیے. اس کا باپ ایسا ہے، اس کی ماں کے باپ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے اس کو. جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ اگر مناسب ہے رشتے کے لیے تو اس کا بھی رشتہ کرا دے. کیوں رشتہ کرا دو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، میں نے جو ہے پڑھا ہوا شروع میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس تم نکاح کرو جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو. ارے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا نا پسند سے شادی کرنے کی اجازت ہے. پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو
رکا میں جو ہے تو فاحشات کام کرتے بیٹھے وغیرہ وغیرہ کرتے بیٹھے، وہ پسند سے مراد نہیں ہے. پسند سے مراد یہ ہے کہ بچی کو دیکھنے کا انسان میرا دل مائل ہو گیا، یا بچی کہے اس سے میرا دل مائل ہو گیا اور میں اس سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو آپ دیکھیے مناسب رشتہ ہے کرا دیجیے، آپ تاخیر نہ کیجیے. قسم خدا کی تاخیر کرنے کی وجہ، یہ ماحول بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کی شادی میں تاخیر. اس کا دماغ جو ہے تو نہ پڑھائی میں لگتا ہے، نہ ماں باپ کا